تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہم چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت آئے گی سچائی سے، امانت داری سے، دیانت داری سے، جیسے سلف کے اندر یہ معمول تھا، ان کی دیانت اور سچائی قابل دید ہوتی تھی۔ قوت القلوب میں ایک بہت بڑے محدث ہیں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ محمد بن منقدر چاندی کا کاروبار کرتے تھے اور اسی طرح جو جواہرات ہوتے ہیں اس کو فروخت کیا کرتے تھے، جو انگوٹھیوں میں لگتے ہیں موتی، مختلف قسم کے ان کے پاس یہ موتی پڑے ہوتے، کسی کی قیمت 5 درہم، کسی کی 10، کسی کی 15۔ اس نے ایک شخص کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا، خود اپنے معمولات میں، عبادت میں، جہاد میں، حج کے لیے ان کا جانا ہوتا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، ان کے پاس ان کی دکان سے خریدے ہوئے موتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کتنے کے خریدے؟ وہ شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا، کہا حضرت میں نے 10 درہم میں خریدے۔ حضرت نے فرمایا کس دکان سے؟ کہا فلاں دکان سے۔ محمد بن منقدر کا وہ بھتیجا تھا دکان میں، انہوں نے کہا اس نے تمہیں مہنگے دام میں فروخت کیا ہے، اس کی قیمت 5 درہم ہے، 10 نہیں، چلو میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو 5 درہم واپس کراتا ہوں۔ اس کو لے کر آئے، بھتیجے پر غصہ ہوئے، تم نے 5 درہم کی چیز 10 میں کیوں بیچی؟ اس نے کہا حضرت اس نے خوشی سے لی تھی۔ فرمایا خوشی سے بھی لی تھی، اتنا ناجائز نفع کیوں کمایا؟ نفع زیادہ سے زیادہ 1 درہم ہے، 4 درہم کی چیز تھی، 5 میں فروخت کی، تم نے 5 درہم زائد نفع کیوں لیا؟ دوسرے کو معلوم نہیں تھا، اس کی جہالت سے تم نے ذخیر اندوزی کر کے زائد نفع لے لیا، یہ نفع اس کو واپس کرو۔ اس شخص نے کہا حضرت میں نے دے دیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا نہیں، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کا تمہیں اختیار ہے، یا تو 10 درہم میں 10 درہم والی چیز خریدو، یا 5 درہم کی یہ چیز ہے، 5 درہم میں تمہیں واپس دے رہا ہوں، اس کو لے لو، اور اگر نہیں تو میری چیز واپس کرو، کہیں اور سے لو۔ میں یہ 5 درہم کا نفع اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ تم نے 5 کی 10 میں لی، یہ 5 درہم کا نفع میری اولاد کے لیے آئے گا اور یہ انسان کو رزق سے، عبادت سے محروم کرے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ اس شخص کو وہ 5 درہم زبردستی دیے۔ وہ دکان سے نکلا، آگے راستے میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں ایسا محتاط بزرگ، ایسی احتیاط کرنے والا تاجر نہیں دیکھا۔ لوگوں سے کہا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام ہے۔ وہ شخص دوبارہ پلٹا، اس نے کہا یہ تو وہ انسان ہے، ہمارے علاقے میں جب بارش نہیں ہوتی، قحط سالی آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں محمد بن منقدر کا نام لے کر دعا کرو، وہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کے وسیلے سے مانگو، اس کے تقوی کی، عبادت کی، احتیاط کی ہمارے علاقے میں بڑی تشہیر ہے۔ کہا جب ہم دعا کی ہم نے، اللہ نے بارش برسا دی تھی، یہ تو وہ بزرگ ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوبارہ حضرت کے پاس آئے، قدموں میں گر گئے، معافی مانگی، کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا پہلے بھی کرتا تھا، آج بھی کروں گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد زندگی میں کتنی احتیاط ہے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ 5 درہم کی چیز وہ 10 میں لے کر چلے گئے۔ آج کا تاجر ہوتا خوش ہو جاتا، 5 درہم کا نفع ہو گیا، لیکن انہوں نے وہ 5 درہم اس کو واپس کر دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر ہم چاہیں ہماری تجارت میں برکت ہو، نفع ہو، ہمیں چاہیے کہ سچائی کو لازم کریں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ سے مال بڑھ تو جاتا ہے لیکن نصیب نہیں ہوتا، وہ مال یا تو پریشانی میں، یا تکلیفوں میں، یا گھر میں امراض میں، یا دائیں بائیں سفر میں، کبھی ایک سفر میں، کبھی دوسرے سفر میں، کبھی گاڑی خراب، کبھی بجلی کا بل زیادہ، کبھی حالات، کبھی مسائل، کثرت تو تھی، برکت اللہ نے لے لی۔ سلف کے مال میں سچائی تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کے مال میں برکت خوب رکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا تجارت میں اگر ہم برکت چاہیں، ہم سچائی کے دامن کو تھام کے رکھیں۔ حضرات سلف تو سلف ہیں، ماضی قریب کے لوگوں کو بھی اللہ نے سچ کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے خوب دیا۔ ایک شخص کا واقعہ محاسن اسلام میں ہے، محمد منیر اس کا نام تھا، وہ بجلی کا کام کرتا تھا، مکینک تھا، بجلی کا کام بھی اس کا ہوتا، دیگر گاڑیوں کا کام بھی وہ کرتا تھا، موٹر سائیکل مکینک بھی تھا۔ ایک دفعہ ایک فیکٹری والے اپنے مزدوروں کے لیے گھر بنا رہے تھے، 150 گھر انہوں نے تعمیر کیے۔ تو انہوں نے مختلف بجلی والوں کو بلا کر ان سے پوچھا اس میں وائرنگ میں کتنی تار لگے گی اور اس میں کتنا خرچہ آئے گا۔ کوئی آئے، انہوں نے کہا 500 گز تار لگے گی، کسی نے 700 گز، کسی نے 1000 گز۔ اس کو بلایا گیا، اس نے ساری جگہ کو دیکھا تو اس نے کہا تقریباً 300 گز تار لگے گی۔ خرچہ جب اس سے پوچھا گیا، دوسروں نے 70,000، 75,000، 80,000 بتائے، اس نے خرچہ بتایا 45,000 روپے آئے گا۔
انہوں نے کہا شاید تمہیں اس کام سے وابستگی نہیں، تجربہ نہیں، ہر ایک نے اتنی رقم بتائی، تم کہہ رہے ہو نہیں اتنی رقم میں. کہا آپ مجھے دو، میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے دیا ایک کام کا اس کو ٹھیکہ، ایک مکان کا، اور اس نے جب وہ کر کے دیے تو اس میں سے بھی 3000 روپے بچ گئے. تو ان لوگوں نے جب اس کی دیانت اور امانت داری کو دیکھا اتنے متاثر ہوئے، 150 گھروں کا ٹھیکہ بھی اس کو دے دیا اور اپنی فیکٹری کے اندر اسی شخص کو منیجر بھی بنا دیا اور اس کی ماہانہ تنخواہ 90,000 روپے بھی لگا دی. دیکھیں حلال پہ چلا، ایک کی جگہ 150 مکانوں کا ٹھیکہ بھی ملا، مستقبل کے لیے بھی اللہ نے رزق وافر دے دیا. حرام میں چلتا 40,000 کما لیتا، حلال پہ چلا ہر مہینے 90,000 کی آمدنی ہو گئی. اس لیے جو سچ پہ چلتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، ہمیشہ کماتا ہے. آج جو ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ سچ بولنا کم ہے، امانت داری کم ہے. آج وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے. وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک، صدر پاکستان سے لے کر موچی تک، جس کو جتنا موقع ملتا ہے خیانت کرنے کا، دھوکہ دینے کا، ہر آدمی اپنا پورا ہاتھ چلا رہا ہے. صرف وزیر اعظم نہیں ڈبو رہا ملک کو، صرف صدر نہیں ڈبو رہا، سب ہی ڈبو رہے. آج جو رزق میں بے برکتی ہے اس کے سب سبب بن رہے. آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، موبائل ٹھیک کرنے والا ہے، ایک دکان کو دکھاؤ وہ بولے گا 500 روپے خرچہ ہے. دوسرے کے پاس گئے 1000 روپے، تیسرے کے پاس گئے 1500 روپے. پچھلے دنوں موبائل خراب تھا، مارکیٹ میں جسے دکھاتے کوئی 500، کوئی 700، کوئی 900. ایک شاگرد ملا، اسے دکھایا، اس نے کہا اس میں خرچہ 70 روپے. 70 روپے کا خرچہ تھا، اس نے کیا، موبائل ٹھیک کر کے دے دیا. تو دیکھیں 1500 روپے والا بھی کہہ رہا ہے. تو جب یہ 1500 حرام کے راستے سے لے گا پھر یہ نصیب نہیں ہوتا، پھر اللہ ایسے مال کو اپنے راستے میں بھی قبول نہیں کرتا. آج گاڑی خراب ہے، مختلف مکینکوں کے پاس جاؤ، ہر آدمی اس کا خرچہ الگ الگ دکھا رہا ہوگا. کام کم ہوگا بڑھا دے گا زیادہ، اصل چیز نکال دے گا، 2 نمبر لگا دے گا. موٹر سائیکل پنچر تھا، ایک جگہ جانا ہوا پنچر لگانے کے لیے، نماز کا ٹائم تھا، نماز کے لیے گیا، اس نے ٹوب بھی تبدیل کر دی، ٹائر بھی تبدیل کر دیا. ٹوب بھی بدل دی، ٹائر بھی بدل دیا. بعد میں آگے دیکھا وہ ٹائر نہیں ہے. جب دوسری جگہ پنچر ہوا تب معلوم ہوا. اس سے بعد میں معلوم کیا، وہ قسمیں کھانے لگا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. یعنی جس کا جو بس چل رہا ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ مصائب کیوں ہیں. تو شریعت پہ کتنا چلا، تو نے اللہ رسول کے احکامات کو کتنا مانا، تو دین پر کتنا آیا. آج ہر آدمی اپنے حد تک خیانت کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ویل للمطففین، ناپ تول کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیتے ہیں برابر، جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے کمی کر کے دیتے ہیں. مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے ایک آدمی ڈیوٹی کر رہا ہے، مزدور ہے، اگر وہ وقت پہ نہیں جاتا وہ بھی اس آیت میں شامل ہے. ویل للمطففین، ڈیوٹی کا ٹائم 9 بجے سے 5 بجے تک ہے، وہ 9:15 بجے پہنچ رہا ہے، 5 بجے ابھی ٹائم باقی ہے. 4 بجے سے سامان سمیٹنا مستری نے، مزدور نے شروع کر دیا. 9 بجے 8 بجے شروع ہوتا ہے، وہ 8:30 پہ آ رہا ہے. کام کے دوران دوسرے کاموں میں لگنا نہیں ہے، وہ دوسرے کاموں میں لگا ہے، گھنٹوں موبائل پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ تو گلہ کرتے ہیں لوگ مزدور کا حق نہیں دیتے، آخر مزدور مالک کا حق کتنا دیتا ہے. یہ جو پوری دیہڑی اپنی لے رہا ہے یہ کتنا حق اپنے مالک کو دے رہا ہے. جب تک آج کہتے ہیں جی مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، یہ مزدور اپنا پسینہ نکالے تو صحیح، اس نے تو پسینہ ہی نہیں نکالا. جب تک مزدور ٹھیک ہوتے تھے اللہ اجرتوں میں برکت ڈال دیتا تھا. آج انہوں نے خود ناپ تول میں کمی کر دی، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ادا نہیں کر رہا. جس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، چاہے وہ فیکٹری کے اندر ہو، چاہے وہ مدارس کے اندر ہو، مساجد کے اندر ہو، عام معمولات زندگی ہو، ہر آدمی اپنے کام کی ذمہ داری احسن اسلوب سے نہیں ادا کر رہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکتیں ہم سے لے لی. حضرات سلف میں یہ معمول تھا، ہر آدمی اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو احسن انداز میں ادا کرتا، رب العالمین رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے.